کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی سب سے عزیز شے بھی قربان کر دو، خواہ وہ مال ہو، نفس ہو، خواہش ہو، اولاد۔ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ذرا رک کر سوچئے، اگر آج کوئی باپ بیٹے سے یہ کہے تو بیٹا رو پڑے، ماں چیخ اٹھے، خاندان شور مچائے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ جذبات حاوی نہ ہو جائیں۔ آئیں اس عید پر عہد کریں کہ ہم دل کو صاف کریں گے، ہم چوری، بے ایمانی اور حرام کو چھوڑیں گے، اللہ کے رضا کے لیے جئیں گے اور سنت ابراہیمی کو حقیقی معنوں میں زندہ کریں گے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تصور کریں ایک باپ جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے دعائیں کی، اور جب اولاد ملی وہ بھی بڑھاپے میں، تو اللہ کا حکم آتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے قربان کر دو۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اطاعت، صبر اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف گوشت کے لیے؟ کیا صرف رسم و رواج کے لیے؟ نہیں، ہم قربانی کرتے ہیں اس جذبے کی یاد میں، اس عقیدے کی پاسداری میں، اور اس سبق کو زندہ رکھنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ وہ سبق کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی سب سے عزیز شے بھی قربان کر دو، خواہ وہ مال ہو، نفس ہو، خواہش ہو، اولاد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ، اس کا مقصد، اس کا پیغام، اور یہ بھی کہ آج ہمیں کن کن چیزوں کی قربانی دینی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ صرف معلومات نہیں، یہ دل بدل دینے والا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت، حکمت اور بے شمار انعامات دیے، مگر ایک چیز کی کمی ہمیشہ رہی: اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں امید لیے، بار بار دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک ایسا بیٹا جس کی معصوم ہنسی، ننھی باتیں باپ کے دل کو سکون دینے لگی۔ یہی بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے کہ جب 80 سال بعد باپ کو بیٹا ملا ہو، اور وہ بھی ایسا بیٹا جو فرما بردار، حسین اور اللہ والا ہو، تو اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم آ جائے تو کیا دل نہ کام جائے؟ مگر یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، نہ آنکھ کانپی، نہ دل ہچکچایا، نہ ارادہ بدلا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، خواب بار بار آ رہا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پاس بلایا، نہ چھپایا، نہ دھوکہ دیا، صاف صاف کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا رک کر سوچئے، اگر آج کوئی باپ بیٹے سے یہ کہے تو بیٹا رو پڑے، ماں چیخ اٹھے، خاندان شور مچائے، مگر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ واہ، کیسی تربیت، کیسا ایمان، کیسی تعلیم اور رضا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف روانہ ہونا شروع کیا۔ شیطان نے راستے میں وسوسے ڈالے، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر شیطان کو بھگایا، اور یہی آج کی رمی کی سنت ہے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ جذبات حاوی نہ ہو جائیں۔ چوری چھڑائی، مگر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور آسمان سے
جنت کا دمبا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بلند ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کی رسم نہیں، یہ ہے اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا، اپنی ہر حسد، جھوٹ، چوری، بے ایمانی کو قربان کرنا۔ کیا فائدہ اگر آپ جانور کا گوشت کھائیں مگر دل میں حسد، زبان میں جھوٹ، ہاتھ میں چوری ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قربانی کا ہر بال ایک نیکی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی اپنے دل کی چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی حرام کمائی، جھوٹے کاروبار، غیبت اور چوری کو اللہ کے راہ میں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دور میں ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں؟ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، قربانی محبت ہے، اطاعت ہے، وفا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ قربانی کی گوشت میں سے کیا باقی بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ایک کندھا بچا ہے، باقی سب صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں عائشہ، سب باقی بچا، صرف وہی گیا جو تم نے خود رکھ لیا۔ تو قربانی کا اصل مطلب یہی ہے، دینا، بانٹنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ آج ہم جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں مگر دل کی قربانی بھول جاتے ہیں۔ آئیں اس عید پر عہد کریں کہ ہم دل کو صاف کریں گے، ہم چوری، بے ایمانی اور حرام کو چھوڑیں گے، اللہ کے رضا کے لیے جئیں گے اور سنت ابراہیمی کو حقیقی معنوں میں زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔